لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، کہ جو بندہ کسی کا روزہ افطار کرائے، نمبر 1 اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، نمبر 2 وعتق رقبتہ من النار، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے خلاصی عطا فرمائے گا، نمبر 3 وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، کہ جو ثواب روزے دار کو مل رہا ہے وہی ثواب افطار کرانے والے کو بھی ملے گا، اور اس روزے دار کے روزے میں بھی فرق نہیں آئے گا، اس کے ثواب میں فرق بھی نہیں آئے گا۔ صحابہ کرام تھے، غربت کا دور تھا، کھانے پینے کے لیے ایسے نہیں ہوتا تھا جیسے ہمارے سامنے دسترخوان پر بہت سی پلیٹیں ہوتی ہیں، بہت سے کھانے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم، ہمارے ہاں تو کوئی بندہ اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو روزہ افطار کرائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعطی اللہ ھذا الثواب، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس بندے کو بھی عطا فرماتے ہیں، من فطر صائما علی تمرۃ، جو بندہ کسی روزے دار کو ایک کھجور کے ساتھ روزہ افطار کرا دے، ایک کھجور بھی اگر کسی بندے کو دے دے افطاری کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ویسے ثواب عطا کریں گے جو ثواب افطاری کا ملتا ہے۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او شربت ماء، روزے دار کو آپ نے ٹھنڈا پانی پلا دیا، یہاں پہ پانی کا لفظ ہے لیکن میں اب ٹھنڈا پانی اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ جب گرمی کا موسم ہو تو ٹھنڈا پانی اگر اس کو پلا دیا جائے تو اس کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈا پانی آپ نے اس کو پلا دیا، پانی پلا دیا خالص پانی، تو بھی روزے دار کے افطاری کا ثواب آپ کو ملے گا۔ او مذقۃ لبن، یا دودھ کا لسی کا گلاس آپ نے اس کو پلا دیا، آپ کو افطاری کا ثواب ملے گا۔ کتنا آسان کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہم بازار کے اندر روزانہ جاتے ہیں، اپنے لیے کچھ چیزیں خرید رہے ہیں، ایک پاؤ کھجور کا خرید لیں، پھر عصر کے وقت دو دانے ایک دانے روزہ داروں میں تقسیم کر لیں، افطاری کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ دیکھیں اس کے اندر اللہ کی رضا اور اخلاص کا ہونا ضروری ہے، اور اللہ کی رضا اور اخلاص کے لیے حدیث شریف کا مفہوم آپ بار بار سن چکے ہوں گے کہ اگر بندہ کھجور کا ایک دانہ بھی صدقہ کرے تو اللہ تعالیٰ احد پہاڑ سے بھی زیادہ اس کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر مقصود لوگوں کا دکھلانا ہو کہ میں آج افطاری کروں گا اور پتہ چل جائے شہر والوں کو کہ اتنے دسترخوان تھے اور فلاں چیز ذبح کی اور فلاں چیز دسترخوان پہ لائے، پھر ثواب نہیں ہوتا۔ پھر جس مقصد کے لیے اس نے افطاری کرائی ہے کہ لوگ کہیں واہ واہ، تو پھر واہ واہ اس دنیا میں ہو جائے گی، آخرت میں کچھ ثواب نہیں ملے گا۔ تو اخلاص ہونا چاہیے۔ ہم بازار سے آ رہے ہیں، اپنے لیے جوس خرید رہے ہیں تو ایک جوس کا ڈبہ کسی کے لیے خرید لیں، اس کو افطاری کے لیے دے دیں۔ 1 کلو دودھ اپنے لیے خرید رہے ہیں تو آدھا کلو پاؤ کسی مسلمان کو خرید کر دے دیں۔ جیسے ہمارے یہاں افطاری کے وقت ایک معمول سا بن گیا ہے پکوڑے وغیرہ، یہ اپنے لیے خرید رہے ہیں تو 10-20 روپے کے کسی اور کو بھی دے دیں، تو یہ بھی افطاری کا ثواب ہو جائے گا۔ ضرور نہیں ہے کھجور یا پانی یا جو حدیث کے اندر 3 چیزیں ہیں یہ ہم دیں گے، لسی دیں گے، باقی چیزیں بھی دے سکتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں بعض معمول ہوتا ہے کہ ہم کوئی بندہ کسی چیز کے ساتھ افطاری کراتا ہے، یا جیسے فروٹ وغیرہ آ جاتے ہیں ہمارے رمضان المبارک کے مہینے میں، تو وہ بھی ضروری نہیں اب 2 کلو خرید کر دیں، آپ نے 1 کلو خریدا ہوا ہے 2 دانے کسی کو دے دیں، مثلا مالٹے ہیں، امرود وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز ہے، 1-2 دانے دے دیں تو آپ کو افطاری کا ثواب ملے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ثواب ان چیزوں سے بھی حاصل کر سکتے ہو۔ صلی اللہ علی سیدنا صلی اللہ علی سیدنا